السلام علیکم ناظرین معاملہ ہے ناموس رسالت کا۔ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی ہوئی جس پر ساری دنیا کے ساتھ ساتھ اور پاکستان میں سب سے زیادہ ریئیکشن ہوا، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا بھی ہے۔ ناموس رسالت پر قربان ہونے والے پروانوں کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک مظاہرہ پہلے تحریک لبیک پاکستان نے کیا تھا، جس سے حکومت نے مذاکرات کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 20 اپریل سے پہلے پارلیمنٹ میں قرارداد لا کر اس معاملے کو حل کریں گے۔ تحریک لبیک کا مطالبہ یہ تھا کہ جس ملک کے سفیر نے جس ملک میں یہ گستاخی ہوئی ہے اس ملک کے سفیر سے کم از کم لا تعلقی کی جائے، اور جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگتے، کیونکہ اس میں ایشو یہ ہے کہ فرانس نے اس پر معافی مانگنے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اس کو آزادی اظہار رائے قرار دیا۔ حکومت کی معاہدے کی اس ڈیڈ لائن جو 20 اپریل کو آنی تھی، اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر ایک رد عمل ہوا اور اکھاڑ پچھاڑ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خبریں یہ ہیں کہ ہنگامہ آرائی کے دوران تحریک لبیک کے لوگوں نے ایک ڈی ایس پی اور تھانے دار کو ایس ایچ او کو اغوا کیا، تھانے پر قبضہ کیا، جس کے ریئیکشن میں پولیس نے اپنا قبضہ چھڑانے کے لیے فائر کیا اور تحریک لبیک کے متعدد افراد جاں بحق ہوئے یا شہید ہوئے، جن کے بارے میں مختلف دعوے ہیں۔ جو ڈیڈ باڈیز سامنے نظر آ رہی ہیں وہ تو 3 سے 4 ہیں، لیکن مختلف دنوں میں پورے پاکستان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہرحال گزشتہ روز حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، پہلا راؤنڈ کامیاب ہے اور دوسرے راؤنڈ کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مفتی منیب الرحمان نے اس تحریک کی حمایت کا اعلان کیا، اور مفتی منیب الرحمان کی کال پر آج لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی میں مکمل ہڑتال ہے، اور وکلاء کی جانب سے ناموس رسالت ریلی بھی نکالی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر سید قنبر زیدی۔ وہ اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور بہت انہوں نے اس کی رپورٹنگ کی ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا یہ ایک اچانک اور اتفاقیہ حالات خراب ہوئے ہیں، یا اس کے پیچھے ان کو کوئی پلاننگ نظر آتی ہے؟ کیا حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے، یا حکومت جیسے کہ تحریک لبیک پر پابندی عائد کی تحریک لبیک کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ السلام علیکم قنبر صاحب۔ السلام علیکم راشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ راشد صاحب، آغاز کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوا، کیسے شروع ہوا، کیا اس کے حقائق ہیں؟ اس پہ ہم رپورٹ بھی کرتے رہے، اس پہ میں پروگرامز بھی کرتا رہا ہوں، اور ہم آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ جو اب ہے بیسکلی ایک معاہدے پہ بیسڈ کرتا ہے جو کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ 4 نکات راشد صاحب اس معاہدے کے، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم فرانس امبیسڈر کو جو بھیجنے کا معاملہ اسے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ ایک معاملہ سادے کاغذ پہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر میں ہوا تھا، جس میں جو دستخط تھے وہ حکومتی ارکان کے تھے، کانٹریری ٹو لاسٹ ٹائم جس میں ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے بھی دستخط کیے گئے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا ایک سوال کا ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس میں یہ کہا کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بارے میں پارلیمنٹ میں قرارداد لگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی معاہدہ حکومت کو ایک گروپ کے ساتھ کرنا چاہیے خارجہ پالیسی سے مخالف؟ بہت ویلڈ کویشچن ہے۔ ہم نے اس معاملے میں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں، لائر سے جاننے کی جب کوشش کی کہ کیا فارن پالیسی کے معاملات اس طرح سے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں۔ یمن کے معاملہ جب ہوا تھا تو ہم پارلیمنٹ میں آئے تھے، لیکن وہ ایسے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں جن پہ پارلیمنٹ کی اوپینین جاننا ضروری ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے فارن آفس یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور فارن آفس یہ بتاتا ہے کہ فلاں سفیر نے یہاں پہ رہنا ہے یا نہیں۔ راشد صاحب، آپ کے چینل پہ ویورز کو بتا بھی دوں کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ایک جو سفیر کو نکالا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے، اگر کسی ملک کا سفیر کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں یا کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں اس ملک کے خلاف ملوث ہے، تو اس کو ناپسندیدہ قرار دے کے اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ کی زبان میں اسے کہتے ہیں پرسونا نان گریٹا۔ جی، پرسونا نان گریٹا۔ دوسرا جو ہے، اگر کوئی کسی ملک سے آپ کا تنازع ہے
اور جیسے ہمارا بھارت سے رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے سفیر، دونوں نے ایک دوسرے کے سفیر واپس بھیج دیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ملک سے لڑائی ہے، اس وجہ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، آپ سفیر کو بھیج دیں. تیسری جو وہ ہے نا شیپ، وہ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے سفیر کو نکالتے ہیں تو یہ ایگوئسٹکلی معاملے کو لیا جاتا ہے. یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا سفارتی برادری میں کہ آپ نے ایک سفیر کو ایسے ہی ملک بدر کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، یا کچھ لوگوں کے کہنے پر یا کچھ لوگوں کے مطالبات پر. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا تھا. رہا آپ کا کویشچن کہ کیا حکومت کو ایسا معاہدہ کرنا چاہیے تھا، تو راشد صاحب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حکومت نے یہ معاہدہ ان کو اٹھانے کے لیے اس ٹائم کیا تھا، اور ان کو حکومت کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ دوبارہ سے اس طرح سے اتنے لیول پہ، اتنے میگنیٹیوڈ پہ پروٹیسٹ ہوگا اور اس طرح سے لوگ جمع ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا میٹھی ٹافی دے دی، میٹھی گولی دے دی، جی ابھی تو جاؤ نا دیکھتے ہیں، پھر آؤ گے تم پھر دیکھیں گے ہم کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جب سعد رضوی صاحب جو کہ مولانا خادم رضوی کے صاحبزادے ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی، تو میرا خیال ہے حکومت کو خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریئیکشن ملک کے ہر شہر میں دیکھنے کو آئے گا. اچھا جی، پھر آپ نے گرفتاری کر لی، اس کے بعد سب سے زیادہ حکومت جو لیگ کری، کوئی آپ کو انگیجنگ ٹیکٹکس ہی نہیں ہے. آپ کا وزیر داخلہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ یار کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، بہت مذاکرات کر لیے. دیکھیں جب آپ سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو ایسی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں. آپ نے اگلے کو انگیج کرنا ہے، آپ نے اپنے شہریوں کے اوپر اسٹریٹ فائر نہیں کرنا. یہ کوئی یہاں پہ پاکستان کو خانہ جنگی کا ماحول نہیں بنانا. تو آپ نے اسمارٹلی ہینڈل کرنا. یہ بڑا آسان تھا کہ 2 دن پہلے گرفتار کرنے کے بجائے 2 دن پہلے علامہ صاحب کو بلا کے یہ کہتے کہ ہم قرارداد لا رہے ہیں، آپ کا جو 20 تاریخ کا مظاہرے کا پروگرام ہے اسے عید کے بعد تک کے لیے چلیں. دیکھیں کوئی بات شروع کر سکتے یہ بتا سکتے تھے. اصل میں ہو یہ رہا تھا راشد صاحب، یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہم یہ کہ ایک طرف تو وہ مذاکرات کر رہے تھے، دوسری طرف لانگ مارچ کی مکمل تیاری کی جا رہی تھی. تو حکومت نے اس سے بچنے کے لیے بجائے کہ یہ کراؤڈ کے ساتھ لانگ مارچ لے کے آئیں پھر ہمیں اٹھانا مشکل ہوگا، تو پہلے ہی ان کی گرفتاری کر دی. لیکن پہلے گرفتاری کے بعد بھی اتنا شدید ریئیکشن آیا. ہونا یہ چاہیے تھا حکومت کو اسے افہام و تفہیم سے اس طرح آپ ان کی قرارداد فوراً پارلیمنٹ میں لے آئیں. پارلیمنٹ میں جب ڈسکس ہوگی تو لوگوں کے سینٹیمنٹس خود سے ڈاؤن ہوں گے. لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ کوئی بھی گروہ اٹھ کر حکومت کو یہ بلیک میل نہ کرے کہ آج یہ فلاں سفیر ہٹایا، نہ یہ معاملے کا حل ہے، نہ اس طرح سفارتی تعلقات چلتے ہیں. تو دونوں سائڈ سے ہم نے ایک ایکسٹریم دیکھی. ایک سائڈ سے انگیج نہیں کیا گیا، دوسری سائڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو خیر وہ تو ان کو ہم اس لیے الزام نہیں دے سکتے کہ وہ کامن مین ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ نہیں ہے. جی اور ان کو ہینڈل کرنا گورنمنٹ کا، بہرحال گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں یا نہیں، ایک آرمی چیف صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا عالمی دنیا میں اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اسٹیپ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بگڑے ہوئے بچوں کی مرمت کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا اس بات پہ اعتراض ہے کہ اگر یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے بنے کیسے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا. کیا وہ ہماری سیاسی تنظیموں نے بنائے ہیں؟ کیا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں؟ اگر ایسے بن بھی گئے ہیں آپ کے، تو بگڑے ہوئے بچے کو پھر جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو اسے پیار سے بلا پسلا کے منوانی پڑتی ہے اپنی بات. اس کے آگے اگر ہم اسٹیٹ اگر اس پہ فائرنگ کریں گے تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے. لہٰذا جس نے بھی وہ تنظیم بنائی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہوا ہے یہ تمام معاملہ، تو اب یہ ضرورت ہے وقت کی کہ یہ تمام معاملات کو سیٹل ہونا چاہیے، اور سیٹل اس طرح سے ہونا چاہیے افہام و تفہیم. سیٹلمنٹ کے بجائے یہ مزید خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. آج سارے 4 بڑے شہروں میں ہڑتال بھی ہے، ریلی بھی نکلی، اور شیخ رشید صاحب یہ کہنے کے بعد کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، وقت گزر گیا، ہم مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ کو مسئلہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں آج صبح جو شیخ رشید صاحب کی ویڈیو آئی ہے، اس میں پہلی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلا دور مذاکرات کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد سحری کے بعد دوسرا دور ہوگا. لیکن مذاکرات میں انگیج کرنے کی کوشش کریے. کل فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا کہ ہم جو ہے مذاکرات کے حامی ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے شیخ رشید صاحب بالکل ڈینائی کرتے رہے مذاکرات سے. تو حکومت کو چاہیے اگر کوئی پالیسی کریں تو خود تو ایک پیج پہ ہو نا. پہلے آپ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنی، جو منسٹری آف انٹیریئر کا ہے. دوسرا وزیر جو منسٹری آف انفارمیشن کا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مذاکرات کے حامی
کمی ہے. تو یعنی کیبنٹ میں ہی آپ کی اتنی ڈویژن ہے, کیبنٹ میں آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں, اس لیے عمران خان صاحب نے آج اجلاس بلایا. اس اجلاس کے بعد اہم فیصلے متوقع ہیں. راشد صاحب کے چینل پہ ہی ہم وہ اہم فیصلے بھی بتائیں گے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. البتہ حکومت نے یہ ٹھان لی ہے کہ بلیک میل نہیں ہونا ہے, ان کو ڈائلاگس کے تھرو انگیج کرنا ہے, اور جہاں تک کوشش ہوئی انگیج کریں گے. فرانسیسی سفیر کی اگر بات کرتے ہیں کہ اسے نکالا جائے گا, تو میری اپنی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اسے نہیں نکالا جائے گا اتنی جلدی. یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ضرور آئے گا. فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا جائے گا, اور آپ نے بتایا کہ حکومت خود ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف علماء اس ایشو پر ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور مفتی منیر نے حمایت کا اعلان کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ معاملہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے یا سدھار کی طرف. جو بھی صورت حال ہوگی اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے قمر زیادی صاحب کو, اور مجھے روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.